وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ جی میں راجہ محمد ہارون بات کر رہا ہوں، ایلی پور UC 20 اسلام آباد سے. جی ہارون صاحب، آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بات کیجیے. جی وزیر اعظم صاحب، آپ نے ہاؤسنگ پروجیکٹ جو دیا ہے ماشاءاللہ غریب لوگوں کے لیے بڑا زبردست یہ پروجیکٹ ہے، لیکن اس میں شیڈول اتنا ٹف ہے اور اس طرح ہو رہا ہے کہ زمین نام کروائیں، انتقال پہلے کروائیں اور نقشہ لے کے آئیں. اتنا خواری کرتے ہیں وہ لوگ، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ آپ کے مشن کو، آپ کی سوچ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اور چکر لگا لگا کے ہم لوگ وہاں سے واپس آ جاتے ہیں اور 60% ہمارا یہ رورل ایریا ہے اور صرف بینک والے اس کو چکر دے دے کے واپس کر دیتے ہیں. ایک تو یہ مسئلہ ہے، اور دوسرا زکوٰۃ، رمضان شریف میں زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں مل سکی ہے یہاں اسلام آباد میں. چیک لیٹ ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ ان مستحق تک نہیں پہنچ سکی. چیک مل گئے لیکن زکوٰۃ انہوں نے کہا ہے کہ عید کے بعد ملے گی، یہ عید سے پہلے ملنی چاہیے تھی. اور تیسرا صاف پانی کا مسئلہ ہے اسلام آباد میں. یہاں پہ ہم ٹینکر ڈلواتے ہیں اور ٹینکر کا پانی پیتے ہیں. یہ ٹھیک، تین چیزیں. پہلے تو میں یہ پانی کا مسئلہ بتا دوں. پانی کا مسئلہ اصل میں ہمارے سارے بڑے شہروں میں آنے والا ہے. کراچی میں آ چکا ہے، لاہور میں اگر یہ جو نیا جو راوی سٹی ہے اگر یہ ہم نہیں بناتے تو لاہور میں بھی اب اسی طرح کا مسئلہ آنے والا ہے، اور چند سالوں میں جو کہ کراچی کے حالات ہے. اسلام آباد میں مسئلہ ہے. یہ پہلے سمجھ لیں یہ ہوا کیا ہے. ہمارے شہر اتنی تیزی سے پھیل رہے ہیں کہ وہ ساری سیوریج سسٹم، ویسٹ ڈسپوزل، یہ جو پانی کا، یہ سارے شہروں کے اندر مسئلے بڑھتے جا رہے ہیں. اس لیے اس کے ہم نے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں اپنی قوم کو بھی کہ پہلے تو سارے شہروں کے ماسٹر پلان بن رہے ہیں. کوئی شہر بھی دنیا میں اگر پھیلتا جائے گا اس کے لیے اب کیسے پانی بھی دیں گے، گند بھی اٹھائیں گے، نہیں کر سکتے. اس لیے دنیا میں جب آبادی بڑھتی ہے تو دنیا اوپر جاتی ہے. ہم پھیلتے جا رہے ہیں اور اس کا سب سے بڑا نقصان کہ ہمارا آخر میں ہم نے اپنے لوگوں کو 22 کروڑ لوگوں کو کھانا پینا دینا ہے، اناج دینا ہے. اگر وہ ساری ہماری زمینیں میں یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بن جائیں گی تو آخر میں تو آگے جا کے ہم کدھر سے لوگوں کو پورا ان کا فوڈ سیکیورٹی، کھانا پینا کیسے پورا کریں گے. لہٰذا ساروں کے ماسٹر پلانز بنائے ہیں. اب ہم نے پوری اجازت دے دی ہے شہروں کو اوپر جانے کے لیے، جتنا مرضی اوپر چلے جائیں، جس طرح ماڈرن سٹیز ہیں، دبئی دیکھ لیں اور جو بھی. تو اور پھر پانی کے علیحدہ بندوبست کر رہے ہیں. لاہور کا ہم یہ پورے براجز بنا رہے ہیں، راوی کے اوپر لیک بنا رہے ہیں تاکہ وہ واٹر لیول اوپر آئے. اسلام آباد میں ایک پورا بڑا پلان ہے پانی دور سے لانے کا، اس کے پورا ہم نے سینکشن کر دیا. اسلام آباد میں پانی آئے گا اوپر سے، کیونکہ اگر صرف گراؤنڈ واٹر ہی لاتے رہیں گے وہ تو نیچے جاتا جا رہا ہے. تو وہ انشاءاللہ پانی کا آپ کا مسئلہ ہو جائے گا. جہاں تک آپ نے ہاؤسنگ کی بات کی، یہ آپ نے بالکل بات ٹھیک کی ہے، کیونکہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ان لوگوں کے لیے گھر بنانے کی کوشش ہو رہی ہے جن کے پاس کبھی بھی اتنا کیش نہیں گھر خریدنے کے لیے. دنیا کے اندر یہ پھر سے میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، میں بار بار کہہ بیٹھا ہوں، دنیا کے اندر جو کیسے لوگ اپنے گھر بناتے ہیں. لوگوں کے پاس تو پیسے نہیں ہوتے. تنخواہ دار جو تنخواہ دار ہوتے ہیں لوگ، ان کے پاس تو کبھی بھی اتنا پیسہ نہیں ہوگا گھر بنانے کا. لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں، بینکس پیسے دیتے ہیں، اور وہ جو اپنے تنخواہ سے کرایہ چلا جاتا ہے گھر کی قسطوں پہ، بینکوں کی قسطوں پہ چلا جاتا ہے، تو بجائے کرایہ دینے کے وہ ان کا گھر بھی اپنا بن جاتا ہے اور پھر ان کے اوپر بوجھ بھی نہیں پڑتا. اس کے لیے پہلے ہمیں 2 سال لگے. ایک بڑا پرانا قانون عدالتوں میں پھنسا ہوا تھا، فور کلوجر لا. وہ قانون جب تک پاس نہیں ہوا جو ہم نے کروایا، عدلیہ کا بھی میں شکریہ کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری مدد کی. وہ قانون کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ اب پہلی دفعہ بینک پیسے دے رہے ہیں لوگوں کو گھر کے لیے قرضے دینے کے لیے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. ہندوستان میں 10% لوگ اپنے گھر بناتے ہیں بینک سے قرضے لے کے. امریکہ، یورپ میں 80% بناتے ہیں. پاکستان میں ابھی تک 0.2% ہے. یہ تو پہلی دفعہ کوشش کر رہے ہیں. بینکوں کو بھی عادت نہیں ہے. ہم بینک مینیجر سے بھی بات کر رہے ہیں
کہ ہم کیسے ان کو بینک ہیڈز کو کہ وہ کیسے ٹرین کریں اپنے اسٹاف کو. کئی بینک بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, میزان بینک ہے, بینک آف پنجاب ہے, نیشنل بینک ٹرین کر رہے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کیسے بیچارے غریب لوگ جب آئیں تو مزدور آئیں ان کو کیسے قرضے دینے. یہ اس کی پوری کوشش ہو رہی ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم امپروو کرتے رہیں گے. لیکن ہم اب ایک اور بھی کہ خاص اب بینک ایک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ شوکت ترین ابھی لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر کہ وہ صرف اس کا کام ہی صرف ہو کہ گھروں کے لیے قرضے دینے کے لیے. تو یہ آپ فکر نہ کریں, اس کے اوپر ہم لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آسانیاں ہوتی جائیں گی. جو لوگ اپنا گھر قسطوں پہ خریدنا چاہیں اور بینک سے قرضہ لینا چاہیں, یہ آسانیاں ہوتی جائیں گی. حکومت اس وقت 3% سود کے اوپر جو لو کاسٹ ہاؤسنگ ان کو قرضے دے رہی ہے, اور پھر پہلے لاکھ گھروں کے اوپر 3 لاکھ روپیہ سبسڈی اوپر دے رہی ہے تاکہ ان کا قرضہ ان کا قرضوں کی قسط نہ زیادہ بڑھے. اور تو بینک بھی سستے قرضے دے رہے ہیں, حکومت بھی, اسٹیٹ بینک مدد کر رہی ہے اس میں, اسٹیٹ بینک بھی, تاکہ قرضہ یہ سود زیادہ نہ ہو. حکومت اس کے اوپر 3 لاکھ روپیہ سبسڈی بھی دے رہی ہے. اور انشاءاللہ اور جو گھر بنانے والی کنسٹرکشن کمپنیز ہیں ان کو بھی ہم انسینٹیوز دے رہے ہیں. ان کے لیے بھی ہم نے ٹیکس کم کر دیا تاکہ وہ بھی زیادہ شرکت کریں اس میں. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ 051922490. السلام علیکم. السلام جی, میں شاہ حسن بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی السلام علیکم. آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بات کیجیے گا. جی السلام علیکم سر. ہاں جی سر, میں شاہ حسن بات کر رہا ہوں لاہور سے. پہلے تو میں نے آپ سے شکریہ ادا کرنا تھا کہ جو امیزون والا کام ہوا ہے وہ ہمارے لوگوں کو آئیڈیا نہیں کہ کتنی بڑی چیز ہوئی ہے لوگوں کے لیے, تو اس کے لیے آپ کو تھینک یو ادا کرنا تھا. تو دوسرا میں نے بات یہ کرنی تھی کہ بے شک ہمیں یہ فیسلٹی تو مل گئی ہے امیزون کی, لیکن ان کا کرائٹیریا اتنا اسٹرکٹ ہے کہ اگر ہمارے جو سیلرز ہیں انہوں نے ان کا کرائٹیریا میٹ نہ کیا تو ہمارے لیے بہت زیادہ پرابلم ہو سکتی ہے, خدا نخواستہ آگے جا کے کوئی ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. تو اس میں کیا تھا؟ ہاں یہ ابھی یہ میں آپ کو عرض کروں, یہ اللہ نے بڑی ہماری کامرس منسٹری بڑی دیر کی کام کر رہی تھی. یہ بہت بڑا کام ہو گیا جو امیزون اب پاکستان میں آپریٹ کرے گا. اس سے اتنا آسان ہو جائے گا لوگوں کے لیے اپنی چیزیں ایکسپورٹ کرنا. یہ تو ہم یعنی اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے, اور ہمارا نوجوان آبادی ہے, اور ہمارے موقع مل جائے گا کہ کوئی بھی چیز ایکسپورٹ کرنی ہے وہ امیزون کے تھرو. تو یہ تو لیکن ابھی شروعات ہے. ابھی انشاءاللہ یہ آپ کے لیے ہمیں حکومت بھی مدد کرے گی کہ کیسے ہم آپ کے لیے آسانیاں کر سکتے ہیں تاکہ آپ بھی یہ امیزون کا پورا طرح فائدہ اٹھائیں.